الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل حال ہے۔ آپ حضرات کے قدموں میں بیٹھنے کا بار بار موقع ملتا ہے، کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے عمل میں لے آئے، عمل سے حال بنا دے، حال سے مقام بنا دے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سننا ہوتا ہے اور ایک گننا ہوتا ہے۔ ایک سننا ہے اور ایک گننا ہے۔ سننا تو یہی ہے جو کان سے سنتے ہیں، لیکن گننا یہ ہے کہ دل کے کانوں سے سنیں، عمل کے ارادے سے سنیں اور اس بات کو دل کے اندر جگہ دے۔ اگر سر کے کانوں سے سنا تو کبھی ادھر سے سنتا ہے، ادھر سے نکال دیتا ہے، کچھ دیر کے بعد بھول جاتا ہے۔ آسان سی بات یہ ہے کہ جو سنے اس کو عمل میں لے آئے، اور جو چیز انسان کے عمل میں آ جاتی ہے پھر وہ اس کے حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر عمل میں نہ لائی جائے تو ایک معلومات ہوتی ہے اور وہ معلومات کچھ عرصے کے بعد بھولی بسری ہو جاتی ہے، پھر وہ باتیں یاد نہیں رہا کرتی۔ تو عمل کی نیت سے سننا چاہیے اور دل میں ان باتوں کو جگہ دینی چاہیے۔ جہاں بہت سی چیزیں دل کے اندر ہیں تو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی درستی کے لیے جو چیز بھی مددگار ہو اسے اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ گزشتہ کل نظروں کی حفاظت پر بات چل رہی تھی کہ نظر بالشہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا، خواہش نفسانی کے ساتھ کسی کو دیکھنا حرام ہے، اور ایسی آنکھ اس صلاحیت سے محروم ہوگی کہ اللہ کا دیدار کر سکے قیامت کے دن۔ اس لیے اس نظر کی پاکیزگی کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نظر کی حفاظت ایمان کی حفاظت بھی ہے، یہ نظر کی حفاظت دل کی حفاظت بھی ہے کہ جب نظر پاک ہوتی ہے تو دل بھی پاک ہوتا ہے، اور نظر کے اندر آلودگی آتی ہے تو دیکھتی آنکھ ہے، متاثر دل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔
اور اس دل کو دل بنانے پر بڑی محنت کرنی چاہیے. دل تو ہے لیکن اس کو دل بنایا نہیں ہے. تو اس لیے نظر بالشہوت جس طرح سے حرام ہے، اسی طرح سے نظر حقارت بھی حرام ہے. حقارت کی نظر، آج یہ مرض بھی بڑا عام ہے کہ لوگوں پر حقارت کی نظر ڈالنا، حقارت کی نظر سے دوسروں کو دیکھنا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کائنات کا نظام ہے. اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو صلاحیتیں عطا کر دیں، کسی کو صلاحیتوں سے خالی رکھا. لیکن اللہ کی کائنات کا نظام ہے کہ چل رہا ہے اور وہ مالک چلا رہا ہے اور ساری اس کی مخلوق ہے اور اس کو اپنے بندوں سے پیار ہے. کوئی جیسا بھی ہے، نکما ہے، ناکارہ ہے، نااہل ہے، اللہ اسے بھی 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی دیتا ہے. اللہ اس کی بھی ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو کائنات کا نظام تو اللہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے دنیا کے اندر انسان میں صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے. بعض لوگ جلدی چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، بعض لوگ دیر سے کرتے ہیں. جیسے بچے، ایک باپ کی اگر 4 اولاد ہے، چاروں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی صلاحیت اچھی ہے وہ زیادہ پیارا ہو اور جس کی صلاحیت کے اندر اگر کچھ کمی ہے اس سے نفرت کی جائے. نہیں، اس پہ محنت کی جائے، اس پر محنت کی جائے. ایک کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ تھوڑی سی محنت سے وہ کارآمد ہو گیا، اب ایک میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اب انسان اگر محنت نہ کرے اور نفرت اور حقارت کا برتاؤ کرے تو یاد رکھیے کہ یہ نفرت، یہ حقارت اللہ کو پسند نہیں ہے. کس سے نفرت اور حقارت ہے؟ اللہ کی مخلوق سے. اللہ کو تو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اس لیے کبھی کسی پر حقارت کی نظر نہیں ڈالنی چاہیے. اور انسان کا تو بہت بڑا درجہ اور مقام ہے. کسی جانور کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، جانور کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. آج لوگ اس حقارت کی وجہ سے دلوں کے اندر ایسی نفرتیں اور دوریاں پیدا کر لیتے ہیں، دلوں کے اندر ایسی دراڑیں پڑ جاتی ہیں کہ پھر آپس میں جوڑ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. شیشے میں بال پڑ جائے نا، پھر کبھی جوڑ ملا نہیں کرتا، پھر وہ بال ہمیشہ رہتا ہے. تو دل تو اس سے زیادہ نازک چیز ہے. ایک نوجوان بچے نے بتایا کہ ہمارا والد جب ہمیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے صبح تو پیر سے ٹھوکر مار کے اٹھاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بچہ کیا نمازی بنے گا جسے پیر سے ٹھوکر مار کے اٹھایا جائے؟ کتنی تکبر اور بڑائی کی علامت ہے کہ اپنا جگر گوشہ ہے، اپنے دل کا پھل ہے، اور پیر کی ٹھوکر مار کے کہا جائے کہ نماز پڑھ لے. اگر غصے میں، دباؤ میں اس نے پڑھ بھی لی لیکن دل سے نہیں پڑھے گا، دل سے نمازی نہیں بنے گا. تو یہ کیا ہے؟ ایک تکبر اور بڑائی کی علامت ہے. اور دوسرے پر نظر حقارت ہے. تو نظر حقارت بھی حرام ہے جیسے نظر بالشہوت حرام ہے. اس لیے بھائی اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. کوئی کیسا بھی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ اس کے لیے دعا کر دیں، لیکن نفرت کا حق نہیں ہے آپ کو اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں. آج گھروں میں معمولی باتوں پر فساد ہو جاتا ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہے، پھر نفرت کا اظہار ہے، حقارت کا اظہار ہے. تو یہ نفرت و حقارت کیسی؟ یہ رشتہ تو بڑی پیار اور محبت کا رشتہ ہے. یہاں پہ نفرت کا کیا کام ہے؟ حقارت کا کیا کام ہے؟ وہی دل کے اندر تکبر اور بڑائی ہے. اپنے کو کچھ سمجھتا ہے. سامنے والے کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے، سامنے والے کی صلاحیت کو بھی سمجھنا چاہیے. اس کے بعد پھر کچھ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آخر اس کے بارے میں فیصلہ کیا کیا جائے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ
اپنے معیار پر دوسرے کو کبھی نہیں پرکھنا چاہیے. یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اپنے معیار پر دوسرے کو پرکھنے لگے کہ جی بچپن میں میرے باپ نے تو مجھ سے ایسے کام لیا تھا اور میں نے تو ایسے کام کیا تھا، تو میری اولاد بھی ایسے کام کرے. ٹھیک ہے، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے. آج تو آپ کو آج کے حالات کے حساب سے چلنا پڑے گا. زمانے بدلتے رہتے ہیں، مزاج بدلتے رہتے ہیں، عادتیں بدلتی رہتی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کچے مکانوں میں رہ لیتے تھے، آج نہیں رہتے. سادہ کھا پی کر گزارا کر لیتے تھے، سادہ پہن کے گزارا کر لیتے تھے، آج نہیں کرتے. آج زمانے کے طور اتوار بدل گئے. تو شریعت کی حدود میں رہ کر اگر انسان وسعت دے سکتا ہے تو اسے دینی چاہیے. شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن سختی کے ساتھ کسی کو بدلا نہیں جا سکتا، نفرت اور حقارت کے ساتھ کسی کو بدلا نہیں جا سکتا. ہاں، پیار اور محبت سے دل جیتے جا سکتے ہیں، اور دلوں کو جیتنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جیتا تھا کہ امہات المومنین کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا کہ اپنے ساتھ بٹھا کر ایک برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک برتن میں کھانا. اور اسلام سے پہلے جہالت کیسی تھی کہ عورت کو کوئی پلید چیز سمجھا جاتا تھا. اگر اسے معذوری کے ایام آ جاتے تھے، اسے کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اس کے سائے سے بھی بچتے تھے، پتہ نہیں کوئی بھوت ہے، پلید ہے، کیا ہے. اتنی نفرت کا اظہار ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ صنف نازک ہے، تمہاری زندگی کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ تمہیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں بہتر مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہے، اور خوش اخلاق مومنین میں وہ زیادہ بہتر ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاق ہے. اور میں تم سب میں زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں. آپ نے خالی زبانی بات نہیں کی، زبانی کلام نہیں کیا، اپنے عمل سے ثابت کیا، عمل سے. اور یاد رکھیے کہ عمل اور کردار جو ہے یہ بہت بڑی ایک انسان کی شہادت ہوتی ہے. اپنے عمل سے بتایا کہ دیکھو برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، کہ اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے منہ میں رکھتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کسی پیالے سے پانی پیتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ بتاؤ کہ تمہارے لب کہاں لگے ہیں، کس جگہ سے تم نے پانی پیا ہے، تاکہ میں بھی اسی جگہ آپ کو لب لگا کر پانی پیوں. یہ ہے دل جیتنے والی بات. آج تو کہتے بی بی کوئی غلام ہے، وہ غلام نہیں ہے بھائی. اگر شریعت نے اس کی آدھی گواہی رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا غلام بنا دیا. اس کا بالکل برابری کا برتاؤ ہونا چاہیے، برابری کا سلوک ہونا چاہیے. وہ تمہاری غلام نہیں ہے، باندی نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے، ایک شرعی دوست ہے، اس کے حقوق ہیں. آپ نے وہ حقوق دے کر بتائے. یہاں تک تھا کہ اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے منہ میں رکھتے، اور جیسے وہ منہ کھولتی منہ میں لگا کر واپس اپنے منہ میں رکھ لیتے. یہ ہے دل جیتنے والی بات. آج تو ہم نفرتیں بانٹتے ہیں، پھر کہتے جی گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہے میاں بیوی کی لڑائی ہے نا، آج گھر گھر کا مسئلہ ہے. اور اس کا سبب معمولی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ معمولی باتیں اتنا فتنہ اور فساد کیوں بن جاتی ہیں؟ طبیعت کی ضد اور عناد کی وجہ سے، طبیعت کے استکبار کی وجہ سے، عار کی وجہ سے، کہ جھکتے ہوئے انسان کو شرم اور عار محسوس ہوتی ہے. یوں گھر کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس استکبار سے بچنا چاہیے، دلوں کو جیتنا چاہیے، دلوں کو اپنی مٹھی میں رہنا چاہیے. اور جس نے دل کو جیت لیا، پھر اس انسان کو جس سانچے میں چاہے ڈھال دو وہ ڈل جائے گا. پہلے دل تو جیتو. آج گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ معمولی باتوں پر فساد ہو جاتا ہے، مہینوں بول چال بند ہو جاتی ہے.
ایک دوسرے سے دوریاں ہو جاتی ہیں. تو سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ انسان کی اولاد ہوتی ہے. اولاد، اس کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے. لڑائی میاں بیوی کی، بربادی اولاد میں آ گئی، کیونکہ جس ماحول کے اندر وہ پروان چڑھتے ہیں وہ چیزیں ان کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ میموری کے اندر جمع ہو رہی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ جس ماحول کو دیکھ کر وہ پروان چڑھے تھے وہ چیزیں ان کے اندر سے ظاہر ہونے لگتی ہیں. کہتے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب تو مار دھاڑ کرتا ہے، اب تو لڑتا ہے، اب تو گالیاں دیتا ہے. تو پہلے تمہاری گالیاں سنی تھی جبھی تو گالیاں دے رہا ہے، تمہاری مار دھاڑ دیکھی تھی جبھی تو مار دھاڑ کر رہا ہے. ایسے نہیں کر رہا ہو، کبھی نہیں کر سکتا، تمہاری وجہ سے کر رہا ہے. مجرم تم ہو، قصوروار تم ہو کہ تم نے اس کو ایسا ماحول دیا. اگر اس کو اچھا ماحول دیتے، اچھے ماحول میں اس کی پرورش کرتے، نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. اسے وقت دیتے، اپنا وقت تو دیا نہیں. اور یاد رکھیے یہ جو چیز متاثر ہوتی ہے نا، اولاد متاثر ہوتی ہے. یہ اولاد انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے، انسان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے. کیا کوئی چاہتا ہے کہ اپنی شناخت کو کھوٹا کر دے، اپنی شناخت کو دھندلا کر دے؟ کوئی نہیں چاہتا. تو پھر اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے. آج سارا فساد جو ہے وہ رویوں کی خرابی کی وجہ سے، کہ وہ اولاد جو ہماری شناخت ہے، وہ اولاد جو ہمارا مستقبل ہے، اس کو برباد کر دیا. مال کبھی انسان کی کمائی نہیں ہوتا. جس مال کے لیے انسان اپنی جوانی کو کھپا دیتا ہے، ہڈیوں کو گھول دیتا ہے، ہڈیاں پگھل جاتی ہیں، مال کمائی نہیں ہوتا. کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے. اس اولاد پر محنت کرنی چاہیے، اس اولاد کو اچھا انسان بنانا چاہیے، اچھا ماحول دینا چاہیے، گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا چاہیے. پھر یہ اولاد تمہاری نیک نامی کا ذریعہ ہوگی. اللہ نہ کرے کہ کسی کی اولاد بدنامی کا ذریعہ بن جائے، پھر یہ نیک نامی کا ذریعہ ہوگی. پہلے محنت تو کرو نا، پہلے زمین پر تو محنت کرو. زمین پر تو محنت کی نہیں، امید لگا کر بیٹھے کہ اچھی فصل اگائے گی. کیسے فصل اچھی لگ جائے گی؟ پہلے زمین کو بناؤ، زمین پر محنت کرو. اب اس زمین میں جو بیج ڈالا جائے گا، جس پر محنت کی گئی ہے، جسے نرم کیا گیا ہے، پھر وہ شاندار فصل لے کر اٹھے گی. تو قصور اپنا ہے. مورد الزام اولاد کو ٹھہراتے ہیں، اپنے کو بری ذمہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیے کہ بری ذمہ نہیں ہے. گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے. آج جس جگہ جاؤ، جہاں جاؤ، یہی مسئلہ ہے. اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے. تو صرف اولاد کا قصور نہیں ہے. جب گھر کے اندر اولاد کو، بچوں کو وہ ماحول نہیں ملتا، وہ انسیت نہیں ملتی کہ ماں باپ سے اولاد مانوس ہو سکے، ان کے قریب ہو سکے، وہ باہر دوستیاں لگاتے ہیں. ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی اس کے اندر شعور نہیں ہے، نہ سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی 2-4 سال کا بچہ ہے. اس سے بھی ذرا سختی سے بات کرو، آپ سے بھاگ جائے گا. اس سے پیار سے بات کرو، آپ کے قریب آ جائے گا. وہ بھی سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے. تو ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی محبت کرے، پیار کرے، میں کچھ اپنی بات کہہ سکوں، کسی کی سن سکوں. ہر انسان کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. ایک فطری جذبہ ہے. اور جب گھر کے ماحول میں سے وہ پیار اور محبت نہیں ملتا، انسیت نہیں ملتی، اجنبیت ملتی ہے. اور آج تو اس موبائل فون نے اور اجنبیت پیدا کر دی ہے. باپ کی الگ دنیا آباد ہے، ماں کی الگ دنیا آباد ہے. بچے جائیں تو کہاں جائیں؟ وہ باپ اپنی فیس بک کو اپڈیٹ کر رہا ہے، ماں اپنی اپڈیٹ کر رہی ہے. وہ اپنے ٹویٹر کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے ٹویٹر کو دیکھ رہی ہے، انسٹاگرام کو دیکھ رہے ہیں، اپنی سٹوریاں ڈال رہے ہیں. بچے کہاں جائیں؟ مصنوعی دنیا آباد کر رکھی ہے.
تو بچے رولیں گے اور کیا ہوگا؟ اور جب بچوں کو گھر کے اندر وہ ماحول نہیں ملے گا، وہ پیار، وہ محبت، وہ چاہت، تو پھر وہ باہر جا کے دوستیاں لگائیں گے. پھر جیسے بھی باہر دوست مل جائیں، پھر باہر کے دوست ایسے ہی ہوں گے نا، اسے کسی غلط عادت پہ ڈال دیں گے، بے راہبی کا شکار کر دیں گے. پھر یہ کہے گا کہ ارے بچہ تو سگریٹ پینے لگا، یہ بچہ تو بگڑ گیا، یہ بچہ تو لڑنے لگا، یہ تو گالیاں بکنے لگا. قصور تمہارا ہے، اپنے قصور کو مانو، اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اور غلطی کا اعتراف کر کے پھر اس کی تلافی کرو. ابھی بھی کچھ گیا گزرا نہیں، پھر بھی وقت لوٹ کے آ سکتا ہے، پھر بھی حالات اچھے ہو سکتے ہیں. محنت کرو. تو قصور اپنا ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ نظر حقارت بھی حرام ہے، جیسے نظر بالشہوت حرام ہے، نظر حقارت بھی حرام ہے. اور پھر بیوی پر نظر حقارت، اولاد پر نظر حقارت، آپ اندازہ لگائیے، کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ جسے اللہ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، زندگی بھر کے لیے تمہارے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب اس نے کہاں جانا ہے؟ اس پر تشدد ہو، اس پہ ظلم ہو، سختیاں ہو. اللہ سے ڈرنا چاہیے، کل اللہ کو جواب بھی دینا ہے. انسان کو سوچنا چاہیے. اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مراقبہ تعلیم کیا کرتے تھے کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لو، کام ہے، کلام ہے، سوچ لو، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. کیا سرخرو ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا؟ سوال ہوگا تو میرا جو جواب ہوگا تو وہ جواب قابل قبول ہوگا. اگر انسان تنہائی میں بیٹھ کے صرف اس کو سوچ لے کہ اللہ نے سوال پوچھا اور میں نے جواب دیا، کیا یہ میرا جواب قابل قبول ہوگا؟ اندر سے یہی جواب آئے گا کہ نہیں، قابل قبول نہیں ہوگا. ڈرنا چاہیے. تو نظر حقارت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ نظر حقارت اولاد پہ، بیوی پہ، کسی ملازم پہ، کسی کی گاڑی پر، کسی کے مکان پر، کسی کے جانور پر، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی حقارت کی نظر ڈالتا ہے. بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی مخلوق پر حقارت کی نظر ڈالے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور ہماری نظر میں اگر وہ کمتر ہے، حقیر ہے، لیکن نسبت تو اس کی اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا اکرام کرنا ضروری ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے. تو ادب اور احترام ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے، جو دو باتیں کل رہ گئی تھی، کل نظر بالشہوت پر بات چل رہی تھی، نظر تعلی، اپنے اوپر بڑائی کی نظر، تعلی کی نظر، یہ بھی حرام ہے. کہ جب دوسرے پر حقارت کی نظر ہوتی ہے نا، اپنے پر بڑائی کی نظر ہوتی ہے، تو یہ بھی حرام ہے. کہ جس گھڑی آدمی اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے اوپر بڑائی کی نظر ڈالتا ہے، اور بڑائی کی نظر کیوں ڈالتا ہے؟ اسے اپنے اندر کوئی خوبی نظر آتی ہے، کوئی کمال نظر آتا ہے، کوئی ہنر نظر آتا ہے. تو یہ ہنر، یہ کمال تجھے کہاں سے حاصل ہوا؟ تیرا ذاتی ہے؟ ہمارا ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا ہے، اور ہم اس کے عطا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور اس کے بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. انسان سوچ لے کہ جو نعمتیں اسے حاصل ہیں، وہ نعمتیں اگر اللہ اسے نہ دینا چاہے کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. اللہ کے چاہنے سے وہ نعمتیں ملی ہیں. تو عطا میں بھی محتاج، اور نعمت ملنے کے بعد وہ نعمت باقی رہے. ارے تو اتنا کمزور ہے، تیرے اندر تو یہ صلاحیت بھی نہیں کہ اس نعمت کو تو باقی رکھ سکے. اگر وہ مالک باقی رکھنا چاہے تو باقی رہتی ہے، ورنہ وہ باقی بھی نہیں رہ سکتی. تو محتاج ہی محتاج.
تو عطا میں بھی محتاج، تو بقا میں بھی محتاج. پھر غرہ کس بات کا ہے؟ پھر بڑائی کس بات کی ہے؟ یہاں تو شکر ہی شکر چاہیے، یہاں تو سر جھکا رہنا چاہیے. سر اٹھانا کیسا؟ یہ تکبر اور بڑائی کیسا؟ یہ اپنے گن گانا کیسا؟ میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا. آج یہ مرض ہے کہ بہت سے نوجوان پڑھ لکھ لیتے ہیں، پڑھ لکھ کر کسی اچھے عہدے پر، کسی اچھی نوکری پر چلے گئے. اب ان کے دماغ میں ہوا بھرنے لگی، سوچنے لگے کہ آج اگر گھر میں خوشحالی آئی ہے تو خوشحالی تو ہماری وجہ سے آئی ہے. ہمارے ماں باپ کے زمانے میں گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو ٹوٹی ہوئی چرپائی میں سوتے تھے، آج تو عالیشان کمروں میں سوتے ہیں. تو سوچتا ہے کہ میری وجہ سے ہے، میری وجہ سے ہے. اور پھر بہت سے اظہار بھی کر دیتے ہیں، ماں باپ کو تانا بھی دیتے ہیں. باپ سے کہتے ہیں جی تمہارے زمانے میں کیا تھا گھر میں، سب کچھ میری محنت سے تو ہوا ہے نا. ارے اللہ سے ڈرو. اگر تو آج کسی منصب اور مقام پہ پہنچا ہے تو یہ صدقہ ہے تیرے ماں باپ کا، محنت ہے تیرے ماں باپ کی. تو خود نہیں پہنچ سکتا تھا. انہوں نے اپنی جوانی کو کھپایا، خون جگر دے کے ماں نے تجھے پالا، تجھے جوان کیا، تجھ پر محنت کی، خود تکلیف برداشت کی، خود فاقے برداشت کیے، لیکن تجھے پیٹ بھر کے کھلایا، تجھے اچھا پہنایا. تو جس کے خون جگر سے تو نے پرورش پائی، آج اسی کی ناقدری کر رہا ہے. یہ ہے بڑائی کی نظر، تعلی کی نظر کہ ہاں میری وجہ سے ہے. ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ ماں باپ نہیں رہتے یہ سائے چلے جاتے ہیں، اور انسان اس تعلی کی بنا پر، بڑائی کی بنا پر ان کی ناقدری کرتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے کو کوڑا کرکٹ ہے، نہ معلوم کیا ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کی قیمت کیا تھی. جنہیں میں بے قیمت سمجھ رہا تھا، ارے سب سے قیمتی چیز تو وہی تھی، اس سے قیمتی سرمایہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. سب سے قیمتی چیز تو وہی تھی. اب جب چلے گئے تو دنیا ویران ہونے لگی، چیزیں آہستہ آہستہ ہاتھوں سے نکلنے لگی. ایک چیز گئی، دوسری چیز گئی، تیسری چیز گئی. پریشان ہے کیا ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ جس وجود کو میں بیکار اور ناکارہ سمجھ رہا تھا وہ وجود بڑا باجود تھا. اور یہ تو سائے ایسے ہیں، ماں باپ کے سائے، کہ جن سے اللہ بھی حیا کرتا ہے. اللہ جن کے ہاتھوں کو، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، جن کی زبان سے نکلی دعا کو رد نہیں کرتا، جن کے وجود کی یہ برکت ہوتی ہے. کیونکہ بلا اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے، آزمائش اور امتحان آنے والا ہوتا ہے. ادھر ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اب پتہ چلا کہ برکت تو ان کی تھی، کام تو ان کی برکت سے چل رہا تھا. تو وہ وجود بیکار نہیں تھے، وہ بڑے باکار تھے، وہ باجود تھے. لیکن میں نے قدر نہیں کی. لیکن اب تو وہ دولت ہاتھ سے جا چکی، اب سوائے پچھتاوے کے کیا ہے. تو زندگی میں قدر کرنی چاہیے، زندگی میں قدر. بڑا درجہ ہے ماں باپ کا کہ جنت کا درمیانی دروازہ اللہ نے زمین پر اتار دیا ہے، اور وہ تمہارا باپ ہے. اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو اور اسے ناراض کر کے جہنم میں چلے جاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بڑی قدر کرنی چاہیے. آج لوگ ماں باپ کو برے الفاظ سے پکارتے ہیں، یہاں تک نوبت آتی ہے گالیاں تک دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. ارے اگر قدر نہیں ہوتی تو ناقدری تو نہ کرو. ظالموں، ناقدری کرتے ہو، اور پھر سب سے پہلی سزا اس کی یہ ہوتی ہے، سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے، آدمی رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. ماں باپ کو ستانے والا کبھی زمین پر آسودہ نہیں رہتا، رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. تو ڈرنے کا مقام ہے. یہ ساری خرابی کیوں آتی ہے؟
یہ نظر تعلی، بڑائی کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے، بڑائی کی نظر، بس میں سب کچھ ہوں۔ ایک جوانی ہے نا، یہ جوانی ایک نشہ ہے، یہ جوانی ایک نشہ ہے، اور اس نشے کے اندر انسان کو کوئی نظر نہیں آتا، کچھ نہیں نظر آتا، کیا ماں باپ کا درجہ اور مقام ہے، کیا کسی بہن بھائی کا ہے، کیا کسی رشتہ دار کا ہے، بس جوانی کا نشہ ہے۔ اور جب یہ نشہ اترتا ہے تو آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن جب تک بہت کچھ ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے۔ تو کبھی اس جوانی کے نشے میں نہیں رہنا چاہیے، اس جوانی کے جنون کو اللہ کے لیے لگانا چاہیے، اللہ کی طرف لگانا چاہیے، اس جوانی کے جنون سے اللہ کو پانا چاہیے، مخلوقات کی حقارت نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی صلاحیت حاصل ہوئی ہے اسے اپنے ماں باپ کا طفیل سمجھنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کا صدقہ ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان کا طفیل ہے کہ اللہ نے یہ چیز مجھے عطا کر دی، اگر ان کی دعائیں میرے شامل حال نہ ہوتی میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اس لیے بھائی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ تو بات اس بڑائی پر چل رہی ہے کہ لوگ جوانی کے نشے کے اندر ماں باپ کو بھی اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں اس کی منشا کو پہچاننا چاہیے کہ منشا کیا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اس بات کے منشا کو نہیں سمجھتے، اس کا منشا کیا ہے، کیوں کہی جا رہی ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی اسی لیے تو ہو جاتی ہے کہ بات کے منشا کو نہیں سمجھا جاتا، کہ بیوی نے کوئی بات کہی، ارے کبھی ناز میں بھی کوئی بات کہہ دیتی ہے، اپنے شوہر پہ ناز نہ کرے پھر کس پہ کرے، کبھی ناز میں اس کے کہنے کا انداز بھی غلط ہو جاتا ہے، تو شوہر صاحب ہیں ان کا دماغ تو 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے، کیونکہ دماغ میں تو ہوا بھری ہے نا تکبر اور بڑائی، بس جذبات میں آ جاتے ہیں، تم نے ایسی بات کیوں کر دی، غصہ آ گیا، گھر میں فساد ہو گیا۔ ارے بھائی منشا کو پہچانو، اس کا منشا کیا ہے، اس کا منشا دشمنی اور عداوت نہیں ہے، محبت ہے۔ ممکن ہے کہ اسے کہنے کا انداز نہ آتا ہو، صحیح الفاظ کا انتخاب نہ کر سکتی ہو، لیکن منشا عداوت نہیں ہے، منشا اس کے محبت ہے، دوستی ہے۔ کہنے کا انداز اگر بگڑ گیا تو کیا ہوا، اور اگر تم نے سن لیا تو کیا ہوا، کون سی تمہاری ناک کٹ گئی، درگزر کر دو، پھر کسی وقت میں سمجھا دو۔ لیکن منشا کو پہچاننا چاہیے کہ باپ اگر بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا رات کو جلدی آنا، باپ اگر بیٹے سے یہ پوچھتا ہے کہ رات کو دیر سے کیوں آئے تھے، کہاں گئے تھے، باپ کا حق ہے، پوچھ سکتا ہے۔ اب اس بیٹے کو جواب دینا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے۔ آج برا مان جاتے ہیں، یہ برا ماننا یہی تو بڑائی ہے نا، بات اسی پر چل رہی ہے کہ اپنے اوپر تعلی کی نظر نہ ہو، بڑائی کی نظر نہ ہو، حرام ہے۔ یہ برا کیوں لگتا ہے؟ باپ کے منشا کو پہچانو، ماں کے منشا کو پہچانو، بیوی کے منشا کو پہچانو۔ منشا کیا ہے؟ منشا محبت ہے، دوستی ہے، عداوت و دشمنی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی الفاظ کم زیادہ ہو گئے، کہنے کا انداز نہ آیا، الفاظ کا انتخاب غلط ہو گیا، لیکن منشا دشمنی نہیں ہے، منشا خیر خواہی ہے، بدخواہی نہیں ہے۔ ارے اپنا سمجھتا ہے، جبھی تو پوچھ رہا ہے نا کہ رات کو دیر سے کیوں آیا، اور یہ بیماری ہے رات کو بچوں کا دیر سے گھر میں آنا، یہ بیماری ہے۔ اور پہلے ماں باپ کو اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ باپ پہلے گھر کے اندر جلدی آئے، عشاء کے بعد کہیں نہ جائے، پھر بچے بھی گھر میں ہوں گے۔ اور باپ خود رات کے 2 بجے تک گھومتا پھرے اور چاہے کہ جی بچے رات کو گھر میں سو جائیں، کیسے سو جائیں گے؟ عادت تو نے بگاڑی ہے۔ بچوں کا رات کو گھر سے باہر رہنا کبھی درست نہیں ہوتا، بچہ رات کو گھر میں ہونا چاہیے، تاخیر سے آنے کا کوئی سبب نہیں۔ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ بچہ عشاء کے بعد گھر سے باہر نہ جائے۔ اور پھر جو شادی شدہ ہو تو اس کی رات دوستوں کے لیے نہیں ہے، بیوی کے لیے ہے۔ وہ رات بیوی کا حق ہے، وہ دوستوں کا حق نہیں ہے۔ اور اگر دوستوں کو وہ رات دے گا، اس بیوی کی حق تلفی کرے گا، کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے نہیں، بیوی کو جو وقت دینا چاہیے دیتے نہیں،
بیٹھ کر اس کی بات سنتے نہیں، کوئی خلوت اسے دیتے نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے کوئی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے نہیں، اور غصہ بھی بہت زیادہ ہے، جذبات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو میں اس کہہ رہا ہوں منشا کو پہچاننا چاہیے کہ باپ اگر کچھ کہہ رہا ہے اس کا منشا خیر خواہی ہے، باپ دوست ہے، باپ دشمن نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے کہا، کہتے جی میرے والد اگر مجھے کچھ کہتے ہیں نا مجھے غصہ آتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں غصہ آتا ہے؟ ارے خوش قسمت ہو کہ باپ کہنے والا موجود ہے۔ جب تمہارا باپ کچھ تم سے کہا کرے، چاہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے، کچھ بھی کہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج باپ کا سایہ سر پہ موجود ہے، کچھ کوئی کہنے والا تو موجود ہے۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ کوئی کہنے والا موجود ہے۔ اپنا سمجھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے نا، برا کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بڑے سر پہ موجود ہیں اور وہ کہنے والے ہیں، ہماری خبر گیری رکھنے والے ہیں۔ جب یہ بڑے سر سے چلے جاتے ہیں آدمی بے یار و مددگار ہوتا ہے، پھر ان آنکھیں ترستی ہیں وہ چہرے دیکھنے کے لیے، کان ترستے ہیں ان آوازوں کو سننے کے لیے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے اور ناقدری کے ساتھ وہ دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ ڈرنا چاہیے۔ تو اگر ماں باپ کچھ کہیں اس کو خوش دلی کے ساتھ سنو، خوش دلی کے ساتھ برداشت کرو، اور سمجھو کہ یہ میرے محسن ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی محسن نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حق کے بعد جس حق کو بیان کیا وہ والدین کے حق کو بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ والدین کا درجہ اور مقام دیکھیں کہ کیا ہے، کہ اللہ اپنے حق کے بعد جو حق بیان کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو منشا کو پہچانو، اس تعلی کو، اس بڑائی کو اپنے اندر سے نکالو، اور اس پہ شکر ادا کرو کہ میں خوش قسمت ہوں، میرے ماں باپ میرے سر پہ موجود ہیں، میری خبر گیری کرنے والے موجود ہیں، میری دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جیسے نظر بالشہوت حرام، نظر حقارت حرام، کسی پہ نظر حقارت کی نظر نہ ڈالو، اسی طرح اپنے اوپر تعلی کی نظر، بڑائی کی نظر، کہ جس گھڑی انسان اپنے اوپر بڑائی کی نظر ڈالتا ہے، اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس گھڑی اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے۔ اپنے کو کیوں کچھ سمجھ رہا ہے؟ ارے کچھ ملا ہے تو اس کے فضل سے ملا ہے نا، تو اس کی عطا سمجھ، اپنے اوپر نظر کیسی؟ اگر کوئی نعمت ملی ہے تو وہ نعمت کسی منعم نے دی ہے، وہ نعمت دینے والی کوئی ہستی ہے، اس نعمت کو اپنی طرف منسوب نہ کر، اسے اس کی طرف منسوب کر جس نے وہ نعمت دی ہے، اور جس نے وہ نعمت دی ہے پھر اسی کی شکر گزاری کر، یہ نہ سوچ کہ میں ایسا، میں اتنا قابل، میں اتنا صلاحیت والا۔ ذرا سی دیر میں کسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے، ساری صلاحیتیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کبھی بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی منصب اور مقام پر انسان پہنچ جائے، بس ایک چیز کی ضرورت ہمیشہ ہے، اور وہ ہے عاجزی، عاجزی، عاجزی۔ جھکتا چلا جائے، جھکتا چلا جائے، عاجزی اختیار کرتا چلا جائے، بس یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے، عاجزی کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، بڑائی والے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ساعت کا عجب، کہ جب اپنے پہ نظر ہوتی ہے کہ اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک ساعت کا عجب 70 برس کی عبادت کا ناس کر دیتا ہے۔ تو ڈرنے کا مقام ہے، اور ہمارا بھائی مل بیٹھنا یہ ایک مذاکرہ ہے، ایک تربیتی نشست ہے کہ کہاں کہاں ہماری زندگی کے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ یہ کوئی واعظ و نصیحت نہیں ہے، ایک تبادلہ خیال ہے۔ واعظ و نصیحت تو علماء کا منصب ہے، یہ تو اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر جو باتیں کانوں میں پڑی ہیں، بس اپنی اصلاح کی نیت سے انہیں دہرایا جا رہا ہے، اپنے سبق کی تکرار کی جا رہی ہے تاکہ سبق تازہ رہے۔ اور یہ ہر سال ہمارا اسی طرح مل بیٹھنا یہ سبق کی تکرار کے لیے ہے،
واعظ و نصیحت تو ہمیں آتا نہیں، یہ تو علماء کا منصب ہے. بس ایک سبق کی تکرار ہے کہ ہمارے اندر کی جو کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، ہم اپنی اولاد کو اچھا انسان بنائیں، اپنی شناخت کو ہم قائم رکھیں، اپنی شناخت کو دھندلا نہ کریں. اس لیے سب سے زیادہ محنت اپنی اولاد پہ کرنی چاہیے، سب سے زیادہ وقت اپنی اولاد کو دینا چاہیے، تاکہ انہیں اس بات کا احساس رہے کہ ہاں میرا باپ میرا دوست ہے، میری دوستی میری ماں کے ساتھ ہے، میری دوستی میرے باپ کے ساتھ ہے، اور جب میرے ماں باپ میرے دوست ہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت باہر کسی سے دوستی کرنے کی؟ میری پیاس تو گھر میں بجھ رہی ہے، مجھے وہ چاہتے تو گھر میں مل رہی ہیں، وہ محبتیں گھر میں مل رہی ہیں، پھر باہر دوستی کیوں کرنے لگا؟ اور اگر گھر کے اندر یہ پیاس نہ بجھی، گھر کے اندر یہ چاہتے محبتیں نہ ملی، تو پھر باہر دوستیاں ہوں گی، پھر اس کا جو بھی انجام ہو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ معلوم پھر کس راہ پہ چلا جائے، کس بے راہ روی کا شکار ہو جائے. اور اکثر بچے باہر جا کے بگڑتے ہیں، باہر کی دوستیوں سے بگڑتے ہیں، باہر کی صحبتوں سے بگڑتے ہیں. اگر اس سے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو گھر میں اچھا ماحول دیجیے، ان سے دوستی لگائیے. اسی لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر بچوں کی اصلاح کرنی ہے، درستی کرنی ہے، تو وہ درستی اور اصلاح باپ بن کر نہیں ہوگی، دوست بن کر ہوگی. اپنی اولاد سے دوستی لگاؤ، اپنے سے قریب کرو، بے تکلف کرو، اتنا بے تکلف کرو کہ اپنے دل کی ہر بات تم سے کہہ سکے، کوئی اس کے اندر حجاب نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. انہیں ساتھ گھمانے لے جاؤ، کھلانے پلانے لے جاؤ، کہیں بھی جانا اپنے ساتھ لے کر جاؤ، کہیں پارک میں لے جاؤ، کہیں کسی ریسٹورنٹ میں لے جاؤ، لیکن اپنے ساتھ لے کر جاؤ. اس طرح سے ایک دوستانہ ماحول فراہم کرو. پھر دیکھو بچے کیسے نزدیک آتے ہیں، پھر کیسے ان کی عادات اور اخلاق کے اندر درستی آتی ہے. کیونکہ ماں باپ کے دل میں جو درد ہوتا ہے اپنی اولاد کو بنانے اور سنوارنے کا، وہ ظاہر ہے کسی دوست کے دل میں کیوں ہوگا. اور آج کل کی دوستیاں تو اغراض اور مفادات کی دوستیاں ہیں کہ جب تک دوست کی جیب گرم ہے تو دوستی ہے، اور جب جیب خالی ہو گئی تو دوست بھی چھوڑ کے بھاگ گیا. اس نے کہا اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اب تو جیب خالی ہے، چلو کہیں اور راستہ دیکھو. تو دوستی مفاد کی ہے، اغراض کی ہے. دوستی کوئی اللہ کے لیے وہ تعلق نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت نہیں ہے. اور انسان ہے کہ فدا ہو رہا ہے جی میرا فلاں بھی دوست ہے، فلاں بھی دوست ہے. ہمارے حضرت مسیح المد رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان تھا، رات کو دیر سے آتا تھا. باپ سمجھاتا تھا کہ بیٹا رات کو جلدی کر آیا کرو. نہیں جی آج فلاں دوست کے پاس گیا تھا، آج فلاں دوست کے پاس گیا تھا. باپ نے کہا کہ اچھا چلو تمہارے دوست کا امتحان لیتے ہیں اور میرے دوست کا بھی امتحان لیتے ہیں. اس لڑکے کو لے کر کہا کون سا دوست تھا. رات کو اس کے مکان پہ پہنچ گئے. رات کو مکان پہ دستک دی. اس نے کہا آدھی رات کا وقت ہے، اور دیکھا کہ تو باہر اندر سے جواب ہی نہیں دیا، دروازہ بھی نہیں کھولا، جواب بھی نہیں دیا، کھڑے کھڑے واپس ہو لیے. اس نے کہا دیکھا تمہارے دوست کا حال. نہ معلوم سے سوچا کہ کیا مصیبت پڑی، آدھی رات کو آیا ہے، کون اس کا ساتھ دے گا. اس نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا. یہ دوستی کا حال ہے. اس نے کہا چلو ہمارا بھی کوئی دوست ہے، اور مدتوں ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن چلو ہم چلتے اپنے دوست کے پاس. اب بوڑھا باپ اپنے دوست کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی. اس نے اوپر سے دیکھا اچھا دوست آیا، کہا کہ ٹھہرو میں آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا. دیکھا کہ ایک لاٹھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی، ایک تھال بھی اس کے ہاتھ میں تھا، ایک تھیلی بھی اس کے ہاتھ میں تھی. کہنے لگا کہ بھائی معاف کرنا مجھے آنے میں دیر ہو گئی، لیکن دیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں نے یہ سوچا کہ میرا دوست اتنی مدت کے بعد آیا ہے اور اتنی رات میں آیا ہے، پتہ نہیں اسے کیا پریشانی پیش آئی ہے، کیا مشکل پیش آئی ہے. تو کہا کہ دیکھ اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو یہ لاٹھی ساتھ لایا ہوں، بوڑھا تو ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی تیرا ساتھ دوں گا. اور اگر بھوک نے ستایا ہے تو یہ تھال کے اندر کھانا بھی لے کر آیا ہوں. اور اگر کوئی مال کی پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ تھیلی ہے، اس کے اندر پیسے ہیں، جتنے چاہے تو لے لے. اب باپ نے بیٹی سے کہا کہ دیکھا یہ میرا دوست ہے جس سے مدتوں کے بعد میں ملا ہوں، اور وہ تیرا دوست تھا کہ جس نے دروازہ کھولنا بھی گوارا نہ کیا.
تو آج کی دوستی مفادات کی دوستی ہے، اغراض کی دوستی ہے، کہ جب تک دوست پر پیسہ لٹا رہا ہے تو وہ دوست ہے، اور پھر وہی دوست دشمن بن جاتا ہے۔ اور ایسے نادان نوجوان ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کے راز دوسروں کو دے دیتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں، اپنائیت کے اندر دے دیتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کہ یہ دوست تو بڑا شاطر ہے، مکار ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنۃ دفنها وان رأى سیئۃ اذاعها۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکار دوست سے پناہ مانگی۔ تو یہ دوست نا جو میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ یہ تو مکار دوست ہے، یہ منہ پہ تیری تعریفیں کرتا ہے اور پیچھے تیری مخالفتیں کرتا ہے، تیرے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، تو زندگی کے راز دے دیتا ہے، پھر یہی تیرا دشمن بن جاتا ہے، پھر تجھے بلیک میل کرتا ہے، تیرے راز کھولتا پھرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا مکار دوست ہے کہ سامنے تو تعریفیں کرنے والا، لیکن پیچھے اگر کوئی اس کی تعریف کر دے تو پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اگر اس کی کسی اچھائی کو دیکھتا ہے اسے دفن کرتا ہے، چھپاتا ہے، ایسا مکار دوست ہے۔ اور اس کی کسی برائی کو دیکھتا ہے اسے اجاگر کرتا ہے، لوگوں سے بیان کرتا پھرتا ہے، ارے فلاں ایسا فلاں ایسا۔ تو آج کی دوستی جو ہے بھائی، یہ دوستی خیر خواہی کی دوستی نہیں ہے، آج کے دوست مکار دوست ہیں۔ جس دوستی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، تو دوستی لگاؤ اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، ان سے دوستی لگاؤ، یہ دوستی با وفا دوستی ہے۔ تو آج بات یہ چل رہی تھی کہ جیسے نظر بالشہوت حرام ہے، اسی طرح نظر حقارت بھی حرام، نظر تعلی بھی حرام، کہ اپنے اوپر کبھی بڑائی کی نظر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو درست فرما دے، اور گھروں میں جو نفرتیں ہیں اللہ ان نفرتوں کو محبت سے مبدل فرما دے۔ ماحول تو بھائی وہی ہے کہ انسان جب شریعت کی تابع داری کرے، غلامی کرے، ہر ایک کا حق ادا کرے، تو یہی گھر کا جو ماحول ہے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور جب حق تلفیاں ہونے لگتی ہیں، بڑائی آ جاتی ہے، حقارت آ جاتی ہے، نفرت آ جاتی ہے، ترش روئی آ جاتی ہے، تلخ کلامی آ جاتی ہے، پھر وہی گھر کا ماحول جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنانا چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں اسی لیے عرض کی گئی کہ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ ایک جنت نشاں بن جائے، جنت کا نمونہ بن جائے۔ اور ہمیں سب سے پہلی کوشش یہی ہو کہ کوئی ہم سے نفرت کا برتاؤ کرے، لیکن اس کے بدلے میں ہم نفرت کا برتاؤ نہ کریں، ہم محبت بانٹنے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی زیادتیاں ہوئیں، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی گئی، تکلیف پہنچائی گئی۔ ایک مرتبہ آپ سے کہا گیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ نے فرمایا کہ میں بد دعا کرنے والا کر کے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو ہمارے نبی کی تعلیم بھی یہی ہے، کوئی برا کہتا ہے تو سن لو، اگر آپ برے نہیں ہو، اس کے کہنے سے برے نہیں بن جاؤ گے، برا کس بات کا مانتے ہو، لیکن اس کے صلے میں کسی کو برا مت کہو، اس کے بدلے میں خیر خواہی کرو، اس کے حق میں دعا کرو، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے دعا کر دو، اللہ تو اس کا بھلا کر دے، تو اسے صحیح راستے پر ڈال دے، تو ذہنی الجھن کو دور کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اس کے لیے دعا کر دو۔ لیکن نفرت کے بدلے میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، نفرت کا جواب محبت ہے، اس نفرت کو محبت سے مٹایا جا سکتا ہے، نفرت کو نفرت سے کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ بس اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں محبت بانٹنے والا بننا چاہیے۔ آج ہم لینا چاہتے ہیں لیکن دینا نہیں چاہتے، آپ پہلے دینا شروع کیجئے، آپ کو ملنا بھی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہی ہے، پہلے دینا شروع کر دو، آپ دینا شروع کرو گے ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور آج چاہو کہ پہلے مجھے مل جائے اور میں کسی کو نہ دوں، ایسے نہیں ہوگا، یہ ترتیب کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنے معمولات میں لگیں، وقت کو ضائع نہ کریں.